حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لے آنے سے 3435 سال اور طوفان نوح سے تقریباً 1080 سال بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے کہ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے تو کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو سمجھانے لگے، اے لوگو، تم لوگ اس سورج کی عبادت کر رہے ہو، مگر یہ سورج طلوع ہو جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ ایک ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا غائب ہو جائے، یہ آگ جل جاتی ہے اور پانی سے بجھ جاتی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کو بجھا دے؟ اے مٹی کی بت جو اپنے ہاتھوں سے بناتی ہو، کیسے ہو سکتا ہے اے ہمیں رزق یا اس سے کوئی فائدہ پہنچے؟ آپ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن لوگوں نے آپ کے پیغام حق کو نہیں تسلیم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں کے سارے لوگ اپنے بتوں کو چھوڑ کر میلے میں جانے لگے اور آپ علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے عبادت گاہ میں کافی بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بت کھانا اٹھا کر نہیں کھا سکتے۔ پھر آپ علیہ السلام کہنے لگے کہ گمراہ انسان، تم کو خدا سمجھتے ہیں، تم کو اپنا رزق دینے والا مانتے ہیں، لیکن افسوس تم میں اتنے بھی طاقت نہیں کہ تم ایک کھانا اٹھا کر کھا سکو۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک کلہاڑی سے تمام بتوں کو توڑ دیا اور وہاں کا جو بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر کلہاڑی رکھ دی اور باہر آ گئے۔ جیسے وہ لوگ میلے سے لوٹے، ان لوگوں نے دیکھا ان کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ پھر وہ لوگ غضبناک ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ بہت غور و فکر کرنے کے بعد سب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، ایک کام کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، چونکہ وہ ہمارے بتوں کو خدا نہیں مانتے۔ پھر سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور جا کر کہنے لگے، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا، جو بڑا بت ہے جس کے کاندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے، دیکھو، پوچھو، شاید اس نے کی ہو۔ تو یہ سن کر وہ لوگ کہنے لگے، ایک بت دوسرے بتوں کو کیسے توڑ سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، جب ایک بت دوسرے بتوں کو توڑ نہیں سکتا تب اے تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے لوگو، سمجھ جاؤ، اللہ وہ ہے جو ہر چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ اے بعد وہاں کے لوگوں کو ناگوارا گزری اور وہاں کا جو بادشاہ تھا نمرود، جو خود کو خدا کہلواتا تھا، وہ کہنے لگا، اے ہمارے خداؤں کو خدا نہیں مانتا، ہم اس کا ایسا حشر کریں گے کہ دنیا اس کا کفر کا مثال دے گا۔ پھر اس نے ایک پتھریلی زمین کا انتخاب کیا اور دور دور تک اس جگہ کو چاروں طرف سے پتھر کے باڑ کے ساتھ گھیر دیا گیا۔ پھر سب لوگوں کو حکم دیا گیا اس جگہ لکڑیاں جمع کرے۔ پھر لوگوں نے اس جگہ پر لکڑیاں جمع کرتے رہے اور اس پر اس طرح سے آگ کو جلائے کہ دنیا عبرت حاصل کرے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجلی میں ڈال کے اس آگ کی طرف پھینک دیا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کر کہنے لگے، میری مدد کرنے والے، میرے خالق، میرے مالک میرے ساتھ ہے۔ جیسے ہی آپ کو اس آگ کی طرف پھینکا گیا، لوگ دور سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام فضا سے آگ کی طرف جا رہے تھے، اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام فوراً نازل ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی،
اگر میرے لیے کوئی حکم ہو تو فرمائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اللہ کی طرف سے آئے ہو تو بتاؤ، لیکن اگر تم اپنی طرف سے آئے ہو تو چلے جاؤ۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حضرت میکائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے اللہ کے خلیل، آپ مجھے حکم دے کہ میں بارش برساؤں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میکائیل، تیری قدرت سے بھی بڑی ایک طاقت ہے اور اس کے رضا مجھے قبول ہے۔ اے کہتے کہتے ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان پہنچنے والے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے آرام دہ ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کا اے فوراً سنتے ہی وہ آگ فوراً گلزار بننے لگی۔ لوگوں نے دور سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ پر پرسکون بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی رسی جل رہی ہے، لیکن نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلے، نہ ہی آپ کو آگ نے کوئی تکلیف دی۔ اے منظر دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے کہ ہمارے خداؤں سے طاقتور ابراہیم کا خدا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ آپ پہ ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔